یہ واقعہ وہ سسٹر خود سناتی ہیں کہ ان پر بہت سخت قسم کا کالا جادو ہوا، سحر، بلیک میجک، جس کی وجہ سے ان کی صحت بہت ڈاؤن رہتی تھی اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا. مطلب کافی زیادہ رشتے آتے تھے، لیکن جب رشتہ پکا ہونے والا ہوتا تھا تو ایک دم سے جو ہے وہ رشتہ بریک ہو جاتا تھا فار نو ریزن. اور شی سیڈ کہ میں بالکل تھک گئی، اور یہاں تک کہ ان کے ذہن میں آنے لگا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یعنی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ایویڈنٹلی، تو اللہ تعالیٰ کیسے الاؤ کر رہے ہیں اس ساری چیز کو. یعنی ان کے ذہن میں وسوسے بھی آنے لگ گئے اس کے حوالے سے. دیکھیں آئی نو کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ سپرسٹیشیس بھی ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے، کہ جادو ہو گیا، ہر چیز پہ کہتے ہیں بندش ہو گیا. لیکن یہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جہاں ایک جینون کیس ہے. دیکھیں جادو کا کمپلیٹ انکار بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا، تو یہ ایک جینون کیس ہے سحر کا، اور وہ سسٹر خود بتاتی ہیں اپنا واقعہ. بہرحال ہیلتھ ایشوز اور پھر دوسرا یہ والا جو چکر چل رہا ہے. شی سیڈ کہ میں نے بہت میڈیسنز کھائی، سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئی، کاؤنسلنگز کروائیں کئی بار، یعنی دنیا کا ہر وہ علاج جو پاسبل تھا وہ میں نے ٹرائی کر لیا. ایون میں نے رقیہ بہت بار کروایا. رقیہ کہتے ہیں اسپرچول علاج ہے ایک، جس میں دم کیا جاتا ہے، اوتھینٹک دم ہوتا ہے، قرآنی سورز ہیں کچھ اور نبوی دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. تو انہوں نے کئی راکیز سے جو رقیہ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے رقیہ بھی کروایا. اینڈ شی سیڈ کہ رقیہ سے آرام آ جاتا تھا، لیکن اس کے کچھ دیر بعد پھر سے وہ ایشوز شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ شی ٹوٹلی گیو اپ. پھر کسی نے بس ان کو بتایا کہ آپ بس میرے کہنے پہ ایک اسکالر سے ضرور مشورہ کر لیجئے. شی سیڈ کہ میں ایک اسکالر کے پاس گئی جو مجھے ریفر کیے گئے، اور ان سے میں نے مسئلہ بیان کیا اور انہیں ساری ہسٹری بتائی کہ اس طرح میں ٹرائی کر چکا ہوں. ان اسکالر نے کہا کہ بیٹا آپ میرے کہنے پہ یہ 10 چیزیں ٹرائی کرو، ہر چیز آپ نے ٹرائی کر ہی لی ہے تو چلو یہ 10 چیزیں ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے پرومس کرنا ہے کہ آپ یہ 10 چیزیں کرو گی. اور ڈیورنگ وائل یو آر ڈوئنگ دیٹ تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت ڈی موٹیویشن آئے، بہت ڈاؤٹ آئے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ نے جمے رہنا ہے انشاءاللہ، اور آپ نے کچھ بھی کر کے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. شی سیڈ کہ میں نے ان کا ٹھیک ہے، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، میں پوری کوشش کروں گی. انہوں نے کہا کہ بیٹی سب سے پہلے یو ہیو ٹو پرومس می کہ آپ روزانہ قرآن پڑھو گے، چاہے 1 ورس، چاہے 2 ورسز، چاہے 10 ورسز، چاہے 1 پیج، چاہے 2 پیج، جتنا قرآن آپ پڑھ سکتی ہو آپ نے مس نہیں کرنا، آپ نے ڈیلی قرآن پڑھنا ہے. یہ آپ اس سے پہلا پرومس کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، اٹ ول بی آن مائی لسٹ. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے، جتنی آپ کو توفیق ملتی ہے انشاءاللہ، آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنے لیے خاص دعا کرو اللہ سے، اور اللہ کو ایسے جملے کہو کہ اللہ میں سب سے جو ہے وہ نا امید ہو چکی ہوں اور میں نے ہر چیز ٹرائی کر لیا، یا رب آپ ہی شفا دینے والے ہیں، میری ساری کی ساری امید آپ سے ہے اور میں اس گھڑی میں آپ ہی سے مانگتی ہوں. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ایسے اوقات ان کے بارے میں پڑھو جب دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، نماز میں جو سجدہ کیا جاتا ہے فرض نماز میں، اس میں اردو میں تو نہیں دعا کر سکتے، لیکن کوئی جنرل دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بالکل جائز ہے along with سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم کہتے ہیں، اور یہ جنرل دعا کرتے ہوئے اپنا مسئلہ ذہن میں لایا جا سکتا ہے، تو وہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. اور نماز کے بعد بھی سجدے میں گر کے اردو میں بھی دعا کی جا سکتی ہے نماز کے بعد. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس وقت دعا کی قبولیت ہے. اور انہوں نے کہا اس طرح مزید ایسی ریسرچ کرو کہ کون سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گی کہ وہ اوقات جب دعا کی قبولیت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی آتی ہے، عصر سے مغرب کے درمیان اس گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے. زیادہ جو اوتھینٹک ویو ہے اسکالرس کا، وہ عصر سے مغرب کے درمیان کون سی گھڑی ہے. دیکھیں کوشش کریں عصر سے مغرب ذکر میں سپینڈ کرے بندہ. کوئی ایک فرائیڈے ایسا رکھ لے، اگر ہر فرائیڈے نہیں کوئی اپرچونٹی نکل رہی، کوئی ایک فرائیڈے رکھ لے، اس میں دعا کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ڈو دس. چوتھی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جس مسئلے سے بیٹا تم گزر رہی ہو اس مسئلے کے بارے میں دوسروں کے لیے دعا کرو. یعنی کتنی بے شمار ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں جو ویڈوز ہیں، جو مطلقہ ہیں، یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، صرف اپنے لیے دعا نہ کرو. کتنی ہی ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو سحر کے اندر مبتلا ہیں، اوتھینٹک سحر کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں دعا کرو، اللہ انہیں شفائے کاملہ دے.
شیخ نے کہا کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. تو اس نے کہا واقعی یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے. زیادہ تر دیکھیں نا انسان اپنے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے, میں ضرور دوسروں کو بھی یاد رکھوں گی. جیسے کسی کی اولاد نہیں اور کوئی بے اولاد ہے, اسے چاہیے دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کریں. جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے اللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائیں گے. پانچویں بات انہوں نے کہی کہ میرے کہنے پہ آپ نے صبح شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑنے. صبح شام کے اذکار کیا ہیں؟ حسن المسلم ایک ایپلیکیشن ہے, HISNULMUSLIM. کوئی بھی ورژن اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں, سارے اوتھینٹک ہیں. حسن المسلم میں جائیں اور وہاں پہ وہ دعاؤں کی ایپ ہے. مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار یا صبح شام کے اذکار آپ کو ملیں گے. اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں انگلش کی ٹرانسلیشن ہوگی تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ الہدا پبلیکیشنز کی ایک ایپ ہے, اس میں اردو لینگویج بھی ہے. صبح شام کے اذکار, فجر کے بعد صبح کے اذکار ہوتے ہیں اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو پرومس می صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑو گی, ایون ڈیورنگ یور مینسس. اسپیشل ڈیز میں بھی اذکار کرو گی. اسپیشل ڈیز میں اذکار کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ گناہوں سے بچو. I know this is very hard. جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے, ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے نا, تو بندہ جو ہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے, ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا. You have to promise me کہ دیکھو ہر چیز تو تم نے ٹرائی کی ہے تو یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. کوئی اگر گناہ کر رہی ہو تو بیٹا اس کو ترک کرو, اس گناہ کو, کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی ول پاور ٹوٹتی ہے مزید, اور شیطان اس پہ مزید حاوی ہوتا ہے, شیطان اس کو مزید وسوسے دلاتا ہے. تو یو ہیو ٹو پرومس می کہ تم اس سے انشاءاللہ پوری کوشش کرو گی دور ہونے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے. نمبر 7 انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد کرو. ریگولر کسی کو پکڑ لو, کوئی ضرورت مند کو اس کی مدد کرو. اور سب سے پہلے بہت ضروری ہے علم والوں کی مدد کرو. علم والے کون ہیں؟ جو عالم بن رہے ہیں یا علم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں اتنے, ان کی مدد کی جائے. یا کوئی تکلیف میں ہے, کسی کوئی بیماری ہے, علاج ہونا ہے, ان کی مدد کرو. یا کوئی اور ضرورت مند ہے, کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو نظر رکھو ایسے لوگوں پہ. تھوڑا سا باہر نکلو اپنے اوپر, ایسے لوگوں پہ نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس میں. نمبر 7 انہوں نے کہا استغفار کو بڑھا دو, بہت زیادہ بڑھا دو. کثرت استغفار کرو. استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ. ویری سمپل. یہ مت سوچو میری زندگی میں مسائل کیا ہیں, ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو. بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور استغفار کرو. اے اللہ میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور نمبر 8 انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن, مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران, اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے تھے. ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی, جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں, جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنے ہیں. پرومس می دس. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے تھے, شدید کوئی تکلیف آتی تھی, ہمارے نبی کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اسی طرح ہمارے نبی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم پہ ریگریٹ حاوی ہو جائے, تم کہو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, کاش ایسا ہو جاتا تو نہ ہوتا, کاش یہ ہو جاتا تو نہ ہوتا, تو کہو قدر اللہ وما شاء فعل. انہوں نے کہا مجھ سے پرومس کرو تم یہ الفاظ کہو گی جب بھی تم پہ یہ کیفیات حاوی ہوتی ہیں, بجائے کہ ادھر ادھر کی چیزیں ٹرائی کرنے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گی. نمبر 9 انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر سچویشن سے جو ریلیٹڈ دعا ہے, خصوصاً واش روم میں جانے کی دعا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, گھر سے نکلنے کی دعا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. شام کو, رات کو سونے کے جو اذکار ہیں بیٹا وہ تھام لو, وہ کرو, ریگولر کرو.
जितने मौक़ों की दुआएं तुम कर सकती हो, खुसूसन ऐसे जो वॉशरूम के उन्होंने कहा, और रात सोने से पहले की जो दुआएं हैं। और इस पे मैं आपको एक और भी केस स्टडी सुना दूं, एक स्टोरी सुना दूं। किसी ने मुझे बताया कि उनको बहुत नाइटमेयर्स आते थे, हालांकि रात के अज़कार भी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरह मुल्क जब से मैंने पढ़ना शुरू की मेरे नाइटमेयर्स खत्म हो गए। सूरह मुल्क इज अमेजिंग। और 10वीं चीज उन्होंने कहा कि बेटा इस दुआ को पकड़ लो, खास इस दुआ को सख्त तकलीफ में, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये 10 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि देखो तुमने हर चीज तो ट्राई कर लिया। अब देखिए कोई सोच सकता है यार ये तो इतनी लंबी टू डू लिस्ट है, हमसे तो पहले ही चीजें नहीं हो रही। बात यह है कि जिसकी जान पे बनी होती ना, जो बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, वो हर एक के पास गया होता है, उसने तो पैसे कितने लगाए होते हैं, वो तो आमिलों के पास गया होता है। तो क्या ये 10 चीजें उसके मुकाबले में कोई बहुत लंबी लिस्ट है? मैं तो नहीं समझता। इंशाल्लाह ये 10 चीजें की जा सकती हैं, तो इन 10 चीजों को ट्राई करें। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन सिस्टर ने कहा मैं 1 महीने शेख के पास आई 1 महीने बाद, और मैंने उन्हें कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 1 महीना चीजें ट्राई की हैं, वादे के मुताबिक मैंने सब्र किया और मैंने जारी रखा उन चीजों को। अल्लाह ने मुझे रिलीफ दे दिया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है।